अस्सलाम वालेकुम। चंदई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में बुध की रात और जुलाई की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और जुलाई की 17 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र पाकिस्तान ही का होगा। जिक्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का ही होगा, जहां पर के मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। गुज़श्ता कोई 24 घंटों के दौरान इस खत्े में, इन दो इलाकों में, कम अज कम 6 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, और कुछ दहशतगर्द भी मारे गए हैं, और कुछ हमले भी हुए हैं। इसका जिक्र करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत कभी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सियासत से ज़ाती दुश्मनियां बन गई हैं, और ज़ाती दुश्मनियां नफरतों में तब्दील हो गई हैं। अगर बात रियासती इदारों की करें तो वहाँ पर भी रियासत का जो फोकस है वो काफ़ी मुनकसिम है। स्पेशली जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो जाहिर है बहुत सारे लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ एक ही या चंद ही इदारे एक साथ कर सकते हैं? क्या बाकी दुनिया में भी ऐसा होता है, या सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुनफरिद मिसाल है? इस पर थोड़ी बात करेंगे। और थोड़ा जिक्र मैं इस पर भी करूंगा कि जो पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान ताल्लुकात, बाकायदा इत्तेफाकी ताल्लुकात का कयाम अमल में लाया गया है, जो कि एक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा अमल है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान यानी एल सल्वाडोर कोई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, काफ़ी गरीब मुल्क है, और वो यानी उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद बने। लेकिन एक बहुत बड़ी बुनियाद है जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान एल सल्वाडोर के करीब जा रहा है। बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बल्कि इसके पीछे इससे बड़ी वजह है। उस पर भी थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन आज के मौज़ूआत की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप कमेंट भी कीजिए, मैं आपका जवाब देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूंगा। अब थोड़ा जिक्र पाकिस्तान का, जहाँ पर के बदमनी के मामलात, वाकयात जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं। यानी सिंध और पंजाब में तो शुक्र है कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा। जितनी भी इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है वो सारी इन दो कुदरती वसाइल से माला माल सूबों से नज़र आ रही है, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिले तो अब ऐसे हो गए हैं कि वहां पर वायलेंस रोज का मामूल बन गया है। वहां के अवाम सड़कों पर भी निकले, वहां के अवाम ने हर किस्म के नारे भी लगाए, लेकिन शायद सोई रियासत पर उसका कुछ असर ज्यादा नहीं हुआ, कहीं नजर नहीं आया। हाँ, नजर आया तो वो ये कि सियासत में काफी उसका असर नजर आया, लेकिन जो हिकमत और जो रियासती एक्शन है उसमें उसका असर महदूद नजर आया। मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं आया, लेकिन महदूद नजर आया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची से क्वेटा जाने वाली एक बस को कल्लात के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, और उसमें 3 अफराद शहीद हुए। यानी मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि बलूचिस्तान की शाहराहें महफूज नहीं हैं, बावजूद इसके कि वहां पर पाकिस्तान फौज और पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस और दुनिया जहान के पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वहां पर भारी प्रेजेंस है। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे इदारे, अफराद या जो शहरी हैं उनको तो तहफ़्फ़ुज़ दूर की बात, शाहराहों तक को महफूज नहीं कर पाए। जो हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो मुसलसल एक फेलियर का इस्तेआरा बन गई है। रोजाना, हर मर्तबा जब भी एक कामयाब दहशतगर्दी का ऑपरेशन होता है, तो ये समझ लें कि ये हमारे जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में बैठे हुए अफराद थे, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, दोनों तरफ वो नाकाम रहे, क्योंकि वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यानी आज तक इतने साल हो गए, हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तानी, 92,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जान गंवाई दहशतगर्दी में, उसमें कोई शक नहीं है। और जानो जितनी जानें गंवाई गई, उनका मेरे ख्याल में कम अज कम 75 to 80% जो हैं शहादतें जो हुई हैं पाकिस्तानियों की, वो या खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं या बलूचिस्तान में हुई हैं। सिंध और पंजाब में इसकी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम रही है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तकरीबन आज़ाद कश्मीर में ना होने के बराबर है। तो जितना ब्रंट है टेररिज्म का, वो सारा का सारा ये दो सूबे बर्दाश्त कर रहे हैं।
اور یہی وہ دو صوبے ہیں جہاں پر کہ پاکستان کا ورسٹ پولیٹیکل ریپریشن بھی جاری ہے، اور یہ وہی تو دو صوبے ہیں جو کہ جن کے اکثر علاقے عام پاکستانیوں کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے، لیکن بہرحال اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بات یہ کہ جو بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، مسلسل وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری فوج اور سیکورٹی فورسز وہاں پر آپریٹ نہیں کر رہی، یعنی جو جن کو ہم کہتے ہیں آئی بی اوز یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ آج جو خبر آئی اس میں ایک بہت بری خبر ہے کہ بلوچستانی کے اوران ضلع میں ایک آئی بی او ہوا، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا، جہاں پر کہ دہشت گردوں کی اطلاع تھی، وہاں پر ایک انکاؤنٹر ہوا، اس میں پاک فوج کے ایک میجر سید ربنواز طارق شہید ہو گئے، اور ساتھ جو دہشت گرد تھے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے۔ اور اس کے بعد پھر سینیٹائزیشن آپریشن، جس طرح ہماری فوج کہتی ہے کہ جی سینیٹائزیشن آپریشن شروع ہے، تو یہ سینیٹائزیشن آپریشن، سوال یہ ہے کہ واقعات کے بعد کیوں ہوتا ہے، واقعات سے پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ تاکہ ہمارے یہ جوان، جس طرح یہ میجر صاحب، میرا خیال ہے ان کی عمر 37 سال تھی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اگر ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی زیادہ بیدار ہوتی یا زیادہ بہتر طریقے سے آپریٹ کرتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ یعنی یہ ویسے بھی بہت مشکل کام ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی اگر آپ انسرجنسی یا ٹیررزم کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بہت مشکل کام ہے، یعنی اس بات سے میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا جہاں پر اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ریاستیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد امریکہ میں ایک چیز تبدیل ہوئی۔ کیا ہوا؟ امریکہ نے سب سے پہلے ایک 9/11 کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے تقریباً کوئی 2-3 سال تک وہ بیٹھا رہا۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں، دسیوں نہیں، more than 1,000 انہوں نے ہیئرنگس کی، لوگوں کو انٹرویو کیا، انویسٹیگیشن کی، آزادانہ انویسٹیگیشن کی، اور اس کے بعد پھر 900 صفحات پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی جو آج بھی ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس رپورٹ کی نتیجے میں امریکہ میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی۔ یہ اسی کمیشن کے نتیجے میں بنایا گیا، اور اس کے تحت آج آپ کو جب ایئرپورٹس پر، آپ امریکی ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کی بیٹس بھی اترتی ہیں اور آپ کے جوتے بھی اترتے ہیں، کیونکہ یہ 9/11 سے جو سبق سیکھا تھا امریکہ نے اس پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے جہاں پر کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بھی کچھ کمیشن بیٹھے، چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن ہو یا اور درجنوں کتنے کمیشن بنائے گئے، نہ تو ان کی رپورٹ کبھی سامنے آئی، نہ ان کی کبھی ریکمنڈیشن سامنے آئی۔ اسی طرح ڈی اے کانٹ سے خبر ہے کہ 2 پولیس والے وہاں پر بھی شہید کیے گئے ہیں، کولاچی کا علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 2 پولیس والوں کو شہید کیا، جبکہ جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ آ، یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور پھر ابھی تازہ ترین، ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اس سے پہلے چند منٹ پہلے خبر آئی کہ باجوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں ڈاکٹر حمید الرحمان، ان کے گھر پر ایک بم حملہ ہوا ہے، تاہم وہ اور ان کے خاندان کے افراد سارے اس میں محفوظ رہے، تاہم ان کا جو گھر کا گیٹ ہے یا حجرے کا گیٹ ہے مجھے لگتا ہے اس کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ واقعہ وہاں بھی ہوا۔ اب یہ تمام واقعات کے دو رخ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو 9/11 کمیشن کی مثال دی کہ 9/11 کمیشن بنا، اس کے بعد پھر اس میں فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ پاکستان میں جو یوں تو بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو اے پی ایس یعنی آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک اے پی سی بیٹھی تھی، آل پارٹیز کانفرنس بیٹھی تھی، اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک نہیں، ایک سے زیادہ ملٹری آپریشنز بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے بہت سارے نکات تھے، ان پر اگر آپ آج جا کر چیک کریں کہ جو نیشنل الیکشن پلان تھا اس میں کتنا عمل ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید کہیں عمل ہوا ہی نہیں، اور اگر ہوا بہت کم ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مئی کے مہینے میں جو جھڑپیں ہوئیں، اس وقت پاکستان میں ایک نیشنلزم کی ایک ویو آئی تھی، جس میں کہ پاکستان کی فوج اور عام لوگ، پاکستانی ریاستی ادارے اور عام لوگوں کے درمیان جو خلیج بڑھی تھی عمران خان کی حکومت کے ہٹائے جانے کے بعد، ایک سیکشن سارے عوام کے درمیان تو نہیں، لیکن ایک سیکشن جو تھا عوام کا، اور اچھا خاصا بڑا سیکشن تھا ان کے اور ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان ایک خلیج بنی تھی، وہ خلیج کم ہوئی۔ لیکن
وہ जंग खत्म हुई और पुरानी हरकतें दोबारा शुरू हो गई। यानी एक तरफ सियासी तसादुम भी ऐसा कि जहां पर वो लोग, यानी तसादुम का इल्जाम भी उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो कि जेल में बैठे हैं। यानी इमरान खान को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त जब भी मैं ये बात करता हूँ कहते हैं आप पीटीआई के हामी। अरे भाई, मैं पीटीआई का हामी नहीं, मैं हक का हामी हूँ। चाहे अगर ये इमरान खान की जगह नवाज शरीफ होते या जरदारी भी होते तो मैं यही कहता। उसकी वजह यह है कि किसी भी सिविलाइज दुनिया में, ऐसी दुनिया के मुल्क में जहां पर के कोई आइन हो, कानून हो, वहां पर इस किस्म की हरकतों का सोचा भी नहीं जाता। इस किस्म की हरकतें एक छोटा सा अफसर, उसकी ये हैसियत ही नहीं है कि वो इस किस्म की हरकतें करे कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतनी तकलीफ में डाले, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है। और जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो ना आइन रहता है ना कानून रहता है, बल्कि हर एक चीज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और यही हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक तो एक पॉलिटिकल स्टेलमेट की कैफियत है। एक ऐसी ऐसे तसादुम का रास्ता है कि जहां पर तसादुम नहीं भी हो रहा लेकिन है भी। और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो भी फैसले होते हैं, उनको कोई ठीक फैसले इसलिए नहीं मानता कि ये जिन लोगों ने किए हैं, ये वही हैं जिनके डब्बे वर्दियों में मलबूस लोगों ने चुराए थे। और फिर उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज किए गए थे, ये भी पूरी दुनिया को मालूम है। जाइए खुद इंटरनेट पे चेक कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। और वो लोग जो ये कहते हैं कि ये सच्ची हैं, ये जो असेंबलियां हैं, ये इलेक्टेड लोग जो हैं, ये बिल्कुल अपने अवाम के वोट से आए हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हकीकी अवामी वोट से आए हैं। लेकिन क्या आप कुरान पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि सारे अवामी वोट से आए हैं? कोई कर सकता है ये? तो जब आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिसके अंदर एक ऐसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी हुई है कि जो ना तो अवाम की सेंसिटिविटी से वाकिफ है, वो हर वो काम कर रहे हैं कि जिससे खास तबके को तो फायदा मिलता है, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, जहां पर के मिले इन्हीं की हैं। आप देखिए, शरीफों की मिले हैं, जरदारियों की मिले हैं, इनके दोस्त अहबाब की मिले हैं। वो तमाम लोग जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इस निज़ाम से, वो इस कौम को भेड़ियों की तरह नोच रहे हैं, लेकिन निज़ाम उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसकी वजह से जो आम बंदा है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। और यही पाकिस्तान की वो जो दहशतगर्दी से जंग की अहलियत है, वो उसको अंडर कट कर रहा है। क्योंकि हमारे इदारे, अनफॉर्चुनेटली, मैं तमाम इदारों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इदारों की अक्सरियत इस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर फोकस्ड है, जो उनका काम नहीं है। जो अगर दुनिया के किसी और हिस्से में यह बात साबित हो जाए कि कोई अहलकार या कोई इदारा जो कि रियासत के पैसे पर चलता है, अगर वो इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी कामों में उसका हाथ हो, तो यकीन मानिए कि जेलें भर जाएंगी। उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। यानी मैं आपको कानून का फर्क बताता हूं कि न्यूयॉर्क स्टेट का एक डेप्यूटी गवर्नर था, ये इस वक्त भी वो जेल में है। उसको जेल सिर्फ इस वजह से भेजा गया था कि उस पर यह इल्जाम साबित हो गया था कि उसने $50,000 जो उसको कैंपेन कंट्रीब्यूशन में अवाम ने दिए थे, वो उसने अपने जाती कुछ किसी चीजों पर खर्च किए थे। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का एक गवर्नर था, स्पीकर था, वो सिर्फ इस वजह से 7 साल कैद में रहा और जेल ही में वो मरा कि उस पर यह बात साबित हुई थी कि उसने लोगों से $1.5 लाख के फवायद हासिल किए। यानी डायरेक्ट पैसे नहीं लिए थे, फवायद हासिल किए हैं। आज की खबर है कि न्यूयॉर्क सिटी के जो फॉर्मर पुलिस चीफ हैं, वो मेयर को अदालत ले जा रहे हैं। वो कहते हैं इन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की है। वो इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। अब देखेंगे कि उनका क्या फैसला होता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये कि एक सियासी तौर पर जो तकसीम जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। यानी तकसीम से, सियासी तौर पर तकसीम शुदा मुआशरा जमहूरियत का हिस्सा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सियासी दुश्मनियों से भरा हुआ मुआशरा जो है, वहां पर फिर कोई आगे मामला बढ़ते नहीं है। यानी अगर आप इमरान खान या किसी के बारे में भी बात करें तो गालियां दोनों तरफ से पड़ती हैं। क्योंकि लोगों में जो बर्दाश्त का मादा है वो खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो ओवरऑल लीडरशिप के रवैये हैं, उन्होंने हमारे लोगों में भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को बहुत ज्यादा परवान चढ़ा है। और इसीलिए हमारे लोग उस जानिब जा रहे हैं जिसका कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये हुकूमत इतनी गैर मुस्तहकम है कि अगर दो लीडरान के दरमियान मीटिंग्स भी हो जाएं तो उसके ऊपर भी अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन जो ये पूरी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जो टेररिज्म की फाइट है, यानी हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, ये मेजर साहब ने आज शहादत दी है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये हमारी जानें बचती, और वो उसी सूरत में बच सकती हैं
کہ اگر دو تین کام ہو، ایک تو یہ ہو کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کے تحت آئیں، ماتحت چلیں، یعنی کوئی بھی آئین سے اوپر نہیں ہے، سارے آئین کے نیچے ہیں۔ اس وقت نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ تمام جو میں نے آپ کو وجوہات بیان کی اس کی وجہ سے، کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستانی اخبارات میں ایک خبر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی افواہیں ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ خبر کئی دنوں سے گرم ہے کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن اور یہ جو ریومرز تھی یہ چلی کہاں سے؟ یہ اسے چلی کہ پتہ لگا کہ جی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، اور وہاں سے ریومرز پھیلنا شروع ہو گئے، کیونکہ نظام اتنا کمزور ہے کہ نظام صرف اور صرف ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، وہ 25 کروڑ عوام کے ووٹ حاصل کرنے والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اکثریت ان 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ ریومرز پھیلنا شروع ہو گئے۔ پھر جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آرمی چیف بھی کوئی صدر نہیں بننا چاہتے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نظام کمزور ہو چکا ہے، نظام انتہائی غیر مستحکم ہے، اور اس انتہائی غیر مستحکم نظام میں اور اتنی منقسم سیاست میں، جہاں پر کہ سیاست دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، جہاں عدم برداشت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، اس میں جب دہشت گرد آتے ہیں تو ان کو سپیسز ملتی ہیں، آپ کی جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی سال پہلے یہاں پر امریکی ایک تھنک ٹینک ہے، انہوں نے ایک بہت اچھی رپورٹ جاری کی تھی، اس کے مطابق دنیا میں کسی بھی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کون سا ہے؟ ان گورنڈ اینڈ سیمی گورنڈ ٹیریٹریز، یعنی ایسے علاقے جہاں پر کہ یا تو حکومت کے رٹ سرے سے ہو ہی نہ، یا حکومت کے رٹ کمزور ہو۔ اس صورت میں یہاں پر دہشت گرد پنپتے ہیں، پلتے ہیں، اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان کے ایسے علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ جائیے بلوچستان میں چیک کیجئے کہ گورنمنٹ کی رٹ کہاں ہے، اور آپ جائیے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کی الیکٹڈ گورنمنٹ کی اوقات یہ ہیں کہ وہ اپنے سپوکس مین کو، یعنی بیرسٹر صاحب جیسے شخص کو، وہ ہٹانے کی اہلیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ان کی اوقات سے باہر ہے، یعنی یہ ان کے جو سیاسی طاقت ہے اس سے باہر ہے۔ اور تو اس لیے پاکستان میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ خطرناک راستے پر چل پڑا ہے۔ پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائیں، اور رائٹ ڈائریکشن کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ آئین اور قانون کا ہے۔ آئین کا احترام کیا جائے، قانون کا احترام کیا جائے، اس کا اطلاق ہر ایک پر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام یک طرفہ ہے، نظام دو طرفہ نہیں ہے، تو لہذا پاکستان کو بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی، اسی صورت میں معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات انتہائی خطرناک ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی نفس پر خدا را ہاتھ رکھیں، اور وہاں پر کریکٹیو میجرز لیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، آئین کو ساتھ لے کر چلیں، سب کو آئین کا پابند بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو آئین کا پابند بنائیں، تو تب ہی عام پاکستانی بھی ہر ریاستی ادارے میں مکمل ٹرسٹ کریں گے، ریاست میں ٹرسٹ کریں گے۔ اس سے پاکستان بڑھے گا، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، اور اس سے پاکستان دہشت گردی کو زیادہ کامیابی سے شکست بھی دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آج میں نے دیکھی، وہ پاکستان اور ایل سلویڈور کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام۔ سب سے پہلی بات، میرا خیال ہے بہت اچھا قدم ہے کہ پاکستان اور ایل سلویڈور کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایل سلویڈور کیا بہت بڑی اکانومی ہے؟ ایل سلویڈور بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹی سی اس کی اکانومی ہے، اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ آدھے پیلسٹینین ہیں، جو نائب وکیلے یہ بنیادی طور پر آدھے ان کی فیملی کا ایک حصہ جو ہے ان کا تعلق فلسطین سے ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ یہی ایل سلوڈور سے ان کا تعلق ہے۔ وہ وہاں پر پریزیڈنٹ ہیں، اور آج ان سے پاکستان کے جو ہمارے جو کرپٹو کرنسی کے زار ہیں بلال بن ثاقب، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان ہوا کہ پاکستان اور ایل سلوڈور کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے ہیں، سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ اب جن صاحب کے ذریعے ان سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان ہوا ہے، تو اس سے بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو بلال بن ثاقب ہیں یہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کونسل کے سربراہ ہیں، اس لیے وہ پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی سے
فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستانی اکانومی کو بھی اس سے کچھ مستفید کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ آئیڈیا اتنا برا نہیں ہے۔ ایل سیلوڈور دنیا کا واحد ملک ہے، اور یہی وجہ ہے شاید پاکستان نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ان کے ساتھ فوری طور پر سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں، ورنہ پاکستان کے وہاں پر کوئی زیادہ انٹرسٹ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن کرپٹو کرنسی کی جو مارکیٹ ہے اس میں ایل سیلوڈور کوئی بہت بڑا پلیئر بھی نہیں ہے بائی دا وے، لیکن ایل سیلوڈور کا ایک جو اس نے دنیا میں کیا پہلا ملک بنا کہ جس نے کرپٹو کرنسی کو باقاعدہ ایک کرنسی کا درجہ دیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے لیجسلیشن کی، قانون سازی کی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایل سیلویڈور کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے شاید پہلی شرط ہو سکتا ہے ایل سیلویڈور ہی نے رکھی ہو کہ پہلے آپ تعلقات قائم کریں، تاکہ ویسے تو تعلقات ان کے تھوڑے بہت تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کوآپریشن کو زیادہ فارملائز کیا جائے، اور جو جتنی بھی لیجسلیشن یا لیگل رولز وغیرہ جتنے بھی چاہیے اس کے لیے، ان کا احاطہ کر کے ان کو بنایا جائے۔ تو میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہے۔ اور کرپٹو کرنسی ایک بڑی ہی ایسا ہی ایک فیلڈ ہے کہ جہاں پر لوگ اسے پیسہ بھی بناتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ فلوئڈ ہے، یعنی یہ وہ کرنسی ہے جس کے بارے میں ابھی تک امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں۔ شاید صدر ٹرمپ کے دور میں اس سلسلے میں بھی امریکہ کوئی بڑا اقدام کرے۔ اور یہ کہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جو کہ ایل سیلوڈور کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ پاکستان سے پہلے ارجنٹینا یہ کر چکا ہے۔ ارجنٹینا نے 2024 میں، دسمبر 2024 میں ایل سیلوڈور کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ آپس میں کوآپریشن کریں گے، کولیبوریشن کریں گے۔ پاکستان بٹ کوائن مائننگ وغیرہ کرنا چاہتا ہے، اس نے 2000 میگا واٹ الیکٹریسٹی بھی اس کے لیے مختص کی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بٹ کوائن مائننگ پاکستان میں کافی مہنگی پڑے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایل سیلوڈور نے جب اپنی کرنسی کو، یعنی بٹ کوائن اور دوسری جو کرپٹو کرنسی کو اپنی نیشنل کرنسی کے طور پر کنسیڈر کرنا شروع کیا، میرا خیال ہے 2020 یا 21 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہمارے پیسوں کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اب تک ان کا یہ تجربہ خاصا محدود کامیابی سے دوچار ہوا ہے، ان کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی۔ لیکن چونکہ یہ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ بالکل ایک نئی فیلڈ ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پوزیشن کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان یہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے، پاکستان ایسا کرے، لیکن کسی بھی قسم کے بڑے فیصلے سے پہلے پاکستان کو تھوڑا دنیا کا انتظار کرنا چاہیے، تیاری پوری کر لیں، بے شک تھوڑی بہت مائننگ وغیرہ بھی کریں، لیکن اگر اس سے آگے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا ذرا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی جو مارکیٹ ہے یہ بھی میچور ہو رہی ہے، شاید اس میں تھوڑا ٹائم ہو۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔